من کنت مولا فلی مولا، یہ جو حدیث ہے یہ یاد رکھنا، یہ حدیث متواتر ہے۔ مولا علی کو مولا ماننا، آقا ماننا، حاکم ماننا اور اس طرح مومنوں کی جانوں سے زیادہ مالک ماننا جس طرح حضور تھے، یہ حدیث متواتر ہے اور یہ قطعی ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظن نہیں ہے، قطعیت۔ حضرت علی پر کسی کو مولا نہیں بنایا گیا، حضرت علی پر کسی دوسرے کو مولا نہیں بنایا گیا، مگر باقی تمام پر سیدنا علی کو مولا بنایا گیا۔ تو ہم تو حضور کی حدیث کے پابند ہیں۔ کثیر صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے، سب کرتے تھے، وَيُقَاتِلُونَهُ، اور ان سے لڑتے تھے اور جنگ کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات تو یہ بیان کرنا تھی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی تسلی ہوگی ان حضرات کو جو بیمار ذہن نہیں رکھتے۔ بیمار ذہن والے جو ہیں وہ ملا لوگ ہی زیادہ ہوتے ہیں، عام آدمی جو خالی و ذہن ہے اس کو اتنی بیماری نہیں ہوتی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله المجتبى وأصحابه أولي الصدق والصفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ حدیث الولایہ یا حدیث الموالات یا حدیث غدیر خم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کے درس کا دوسرا حصہ ہے۔ آج ہم اس میں 3 باتیں عرض کریں گے۔ ایک تو پھر سے تھوڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا جائے گا کہ حدیث غدیر خم میں اور اس حدیث میں جس کے بارے میں ہمارے آج کل کے مولانا اور بڑے بڑے مولانا، بڑے مشائخ حدیث اور تمام مکاتب فکر کے بلا تفریق اکثر مکاتب فکر جو ہیں وہ سب کے سب ان احادیث کو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو یا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، یہ دونوں الفاظ میں جو حدیث ولایت ہے، اس کو پڑھ کر ان 2 جملوں کو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو یا من کنت ولیہ فہذا ولیہ کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ اس کی شان ورود یہ ہے کہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بعض صحابہ کا، تو ان صحابہ کی شکایت کا ازالہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ ایک وضاحت تو ہم نے آج یہ کرنی ہے کہ ان بڑے بڑے مشائخ حدیث کا یہ کہنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے، غلط ہی نہیں اور غیر درست ہی نہیں بلکہ کھلم کھلا خیانت ہے۔
جان بوجھ کر یہ بددیانتی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو حدیث بریدہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا ولی ہوں تو علی بھی اس کے ولی ہیں۔ یہ غدیر خم کے مقام کے علاوہ ہے، چنانچہ اس کی بعض سندوں اور بعض متون میں یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھیجا گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کروں اور خط دے کر بھیجا گیا تو وہ کہتے ہیں فدخلت المدینہ، تو میں فقدمت المدینہ، تو میں مدینہ آیا، ودخلت المسجد، اور میں مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منزلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے۔ آگے پوری حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث غدیر خم اور یہ دونوں ایک ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حدیث غدیر خم جو ہے وہ ایک میدان تھا، درخت تلے خیمے لگائے گئے تھے اور ان درختوں پر کپڑے لٹکائے گئے تھے، کپڑے ڈالے گئے تھے تاکہ ان میں سے سورج کی کرنیں جو چھن چھن کر آتی ہیں اور دھوپ پڑتی ہے وہ دھوپ نہ رہے۔ بعض حدیث میں ہے کہ وہ ببول کا یعنی کیکر کا درخت تھا۔ اور یہاں مسجد کا ذکر ہے۔ پھر بڑا فرق یہ ہے کہ حدیث غدیر خم جو ہے یعنی مقام غدیر پر، غدیر خم کے مقام پر جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اگر آپ غور کر لیں، ایک عام آدمی بھی غور کر لے تو وہ جان لے گا کہ یہ ملا لوگ جو ہیں کتنی خیانت کرتے ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج وداع کے موقع پر واپس لوٹے، وَنَزَلَ غدیر خم، اور غدیر خم کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے لگائے جائیں، تو انہیں خیموں کو کھڑا کیا گیا۔ اب اگلے الفاظ، یہ مسجد میں خیمے نہیں لگ رہے، مسجد کے اندر یا مدینہ شریف میں خیمے نہیں لگ رہے۔ اور یہ جو حضرت بریدہ کی شکایت والا واقعہ ہے یہ تقریباً 8 ہجری کا ہے، اور یہ حج کا جو واقعہ ہے آخری جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا یہ 11 ہجری میں ہے۔ جب خیمے کھڑے کر دیے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی قد دعیت، گویا مجھے بلایا گیا ہے، فعجبت، میں نے وہ بلاوا قبول کر لیا ہے۔ اب ایسے الفاظ حدیث بریدہ میں کوئی شخص دکھلائے، یہ حضرت زید بن ارقم سے ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر آگے ہے انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 عظمت والی چیزیں یا 2 بھاری چیزیں۔ اب یہ لفظ کوئی دکھائے حدیث بریدہ میں جس میں جھگڑے کا ذکر ہے، احدہما اکبر من الآخر، ان دونوں عظیم الشان چیزوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، یعنی کتاب جو ہے وہ اہل بیت سے
بڑی ہے۔ تو کیا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ پھر فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، ذرا غور سے دیکھنا، خیال کرنا کہ تم ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرا کتنا خیال کرتے ہو۔ یہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس پہنچیں گی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ ثم اخذ بید علی، پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا، فقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ، میں جس کا ولی ہوں تو یہ بھی اس کے ولی ہیں۔ اب یہ سارے الفاظ کوئی شخص حدیث بریدہ کے کسی طریق میں، کسی متن میں، کسی سند کے ساتھ اس قسم کے الفاظ دکھا دے جو غدیر خم کے مقام پر بولے گئے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ آقا کریم نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کو لوگوں کی شکایت کے ازالے کے طور پر فرمایا ہے۔ ایسا بالکل نہیں، یہاں اہتمام کے ساتھ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا میں جانے والا ہوں، مجھے بلایا جا رہا ہے، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے بلاوا آ گیا اور میں نے اس بلاوے کو قبول کر لیا۔ یہ تو حضور قرآن کو بھی چھوڑ رہے ہیں، کسی کی شکایت کے ازالے کے لیے ایسا اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ بیان کرنا تھی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی تسلی ہوگی ان حضرات کو جو بیمار ذہن نہیں رکھتے۔ بیمار ذہن والے جو ہیں وہ مولا لوگ ہی زیادہ ہوتے ہیں، عام آدمی جو خالی و ذہن ہے اس کو اتنی بیماری نہیں ہوتی۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں ولی فرمایا گیا اور بعض مقامات پر مولا فرمایا گیا، بلکہ زیادہ مقامات پر مولا فرمایا گیا، تو آئیے اب یہ بھی سنتے چلیے کہ یہ جو حضرت بریدہ والا معاملہ ہے نا، وہ پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی سے زیادہ بغض رکھتا تھا، بہت زیادہ بغض رکھتا تھا۔ اب غزتوں کے بعد بغضاً مصدر بھی لگایا، یعنی بہت ہی زیادہ بغض رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ بغض کی وجہ سے ہر اس شخص کو میں چاہتا تھا جو ان سے بغض رکھتا تھا۔ تو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ چلا گیا جو حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ یہ حدیث میں نے پچھلی مرتبہ بیان کی تھی، میں آپ کو عرض کر دوں، حضرت بریدہ سے ہی دوسری حدیث میں ہے کہ وہ جو دوسرے صاحب تھے جو بغض رکھتے تھے اور میں ان کے ساتھ گیا تھا، وہ کون تھے؟ جناب خالد بن ولید۔ یہ حدیث پاک میں ہے، تاریخ طبری میں نہیں ہے، سمجھ گئے جی؟ حدیث پاک میں ہے۔ اور یہ عموماً باقی لوگوں میں بھی یہ بات، یہ مرض بغض پایا جاتا تھا، حتیٰ کہ شیعوں کی تردید میں چوٹی کے شیعوں کے مخالف اور بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اکثر صحابہ جو ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک شیعہ کی تردید میں علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ، یہ چھپی ہوئی ہے دار الفضیلہ اور مؤسسۃ الریان۔ دار الفضیلہ جو ہے یہ ہے ریاض سعودیہ، اور مؤسسۃ الریان جو ہے یہ ہے بیروت۔ ان دو مکتبوں سے یہ کتاب چھپی ہے، اور یہ 1424
ہجری میں یہ باہر آئی چھپ کر. آج ہے میرے خیال 1446 یا 45. ہاں جی. اس میں لکھتے ہیں کہ رافضی کا رد کرتے ہوئے رافضی نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ایمانداروں اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ رحمان جو ہے محبت پیدا کر دیتا ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں، شیعہ لکھتا ہے کہ ابو نعیم نے سند کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ آیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور واقعی ان کے ساتھ اہل اسلام بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ اس شیعہ ابن المطہر ہلی غالباً اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے شیعہ کی. اہل اسلام جو ہیں وہ محبت کرتے تھے حضرت خلفاء سے، بالخصوص حضرت ابو بکر اور عمر سے، اور تمام صحابہ اور تابعین ان دونوں سے مودت کرتے تھے، سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ، اور علی کا معاملہ ایسا نہیں تھا. علی جو ہیں ان کے ساتھ صحابہ کو محبت نہیں تھی بھی. علی کا معاملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ، ذرا سنیے جی، یہ صفحہ نمبر ہے 145، اور قدیم جو منہاج سنہ ہے نا، اس سے پہلا چھاپا جو عموماً چلتا ہے جس کے حوالے آتے ہیں، اس کی ہے جلد 7 صفحہ نمبر 137 اور 138، جبکہ اس چھاپے کا صفحہ ہے 145. اس میں لکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيَسُبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ، کہ کثیر صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے، سب کرتے تھے. وَيُقَاتِلُونَهُ، اور ان سے لڑتے تھے اور جنگ کرتے تھے. یہاں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا مسند احمد میں اور مجمع الزوائد میں کہ وہ خط لے کر 4 لوگ آئے. کتنے لوگ؟ 4 لوگ آئے، اور ایک کھڑا ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے لگ گیا، حضور نے اس سے منہ پھیر لیا. پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے شکایت شروع کی، وہ بیٹھ گیا. پھر تیسرا، اور پھر چوتھا، اور سب سے زیادہ گواہی، بڑی گواہی 4 ہی کی ہوتی ہے. ہاں جی. لیکن ان 4 صحابہ کی گواہی کو جو باری باری اٹھ کر مولا علی کے خلاف بولتے رہے، گواہی دیتے رہے، حضور نے سب کی گواہی کو مسترد کر دیا. اس میں لکھا ہے وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ، ان 4 نے ایکا کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے. تو یہ بغض پہلے ہے اور مولا علی کا عیب بعد میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور جلدی جلدی عیب انہوں نے تلاش کر لیا ہے، ورنہ کوئی عیب کی بات تھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی عیب کی بات نہیں. اور یہ بخاری شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ علی نے جو کچھ لیا ہے اس کا حصہ اس سے زیادہ بنتا ہے. اب جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں کہ تم نے جو غلطی پکڑی ہے وہ کوئی غلطی نہیں ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اس کا حصہ تو اس سے زیادہ بنتا ہے، لیکن ان کو تو غلطی نظر آنا ہی تھی، اس لیے کہ یہ پہلے سے ہی بغض رکھتے تھے، تو پھر تو غلطی نظر آتی ہے. اور یہاں مجھے حضرت امام احمد بن حنبل کا وہ قول یاد آتا ہے کہ ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا
بابا کیا معاملہ ہے، لوگ فلاں کا اور فلاں کا تقابل کرتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں، انہوں نے نام لیا معاویہ کا اور مولا علی کا، تو آپ نے فرمایا کچھ دیر تو سر جھکا کر بیٹھے رہے، پھر سر اٹھا کر فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ علی جو ہے نا وہ کثیر الاعداء ہے، اس کے دشمن بہت ہیں۔ وہ حضور کے دور میں تھے، اور بھائی اگر نہ ہوتے نا، یہ حدیثوں کو ماننا چاہیے، اپنی طرف سے پیمانے نہیں بنانے چاہیے، جی یہ ہے جی وہ ہے جی پھر تو یہ ہو جائے۔ بھائی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے بعد لوگوں کے سینوں میں تیرے خلاف جو کینے ہیں وہ خوب ظاہر ہوں گے۔ تو پہلے حضور کی بات کو مانو، ہم حضور کی باتوں کو مانیں، یا تم نے جو اپنے ایک محبت کا ایک کوٹ کھڑا کر رکھا ہے اس کو مانیں، حضور کی حدیثوں پر رہو۔ اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو حضور کیوں فرماتے من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ حضور کیوں فرماتے من آذا علی فقط آذانی، جس نے علی کو اذیت دی، دکھ پہنچایا، اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ فرمانے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صاحب نعمت تھے، اور صاحب نعمت کے ساتھ حسد بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے حضرت صاحب کہ جب خلافت کا معاملہ آیا تو اس وقت یہ بعض بڑے بڑے حضرات جو ہیں ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ کیا کیا جائے، لوگ جو ہیں وہ خلافت کو اور نبوت کو بنو ہاشم میں جمع نہیں دیکھ سکتے، بھی نبوت بھی انہی بنو ہاشم میں اور خلافت بھی انہی، یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے، یہاں تک ہے۔ اچھا یہ اگر بات آ گئی تو اب یہ بھی سنتے چلیے کہ یہ جو ولایت علی ہے نا، ولایت علی من کنت مولا فلی مولا، یہ جو حدیث ہے یہ یاد رکھنا، یہ حدیث متواتر ہے، اس پر پھر ہم کبھی مکمل گفتگو کریں گے۔ اور حدیث متواتر جو ہوتی ہے وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، اور کسی قطعی چیز کا انکار جو ہوتا ہے اسے کفر کہا گیا ہے۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حدیث متواتر کے انکار کو کفر فرمایا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اور تو بہت سے علماء نے، امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حتیٰ کہ بدائع و ثنائے والے جو ہیں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے فرمایا ہے کہ حدیث متواتر قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، اور قطعیت کا انکار کفر ہے، اور قطعیت جہاں آ جائے وہاں کیل و کال، غور و خوض اور اجتہاد نہیں چلتا، اس کو ماننا ہی ہوتا ہے۔ پھر یہاں یہ بات بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی، اس کے بعض طرق میں اور متون میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن ہے، اس میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 اس کے الفاظ ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ تو حضور نے ایک حدیث میں 3 مرتبہ فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، الستم تعلمون، 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ تاکید کیوں؟ جب یہ 3 مرتبہ ان سب سے پوچھ کر جواب پا لیا، پھر فرمایا کہ میں پھر جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو مولا کا معنی یہاں کیا ہے؟ یہاں مولا کا معنی اولا ہے،
اور قرآن کریم میں بھی مولا کا معنی اولا ہے. وہ ایک آیت ہے جی، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ. تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارے زیادہ قریب ہے. وہ تمہارے زیادہ، مولا بمانے اولا. ہاں، اب مولا بمانے اقرب بھی ہوتا ہے. اور مولانا قاسم نانوتوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اولا بمانے اقرب ہو یا اولا بمانے احبیت ہو، دونوں جو ہیں نا تصرف کا معنی رکھتے ہیں. جو اقرب ہو وہ بھی تصرف رکھتا ہے، جو زیادہ محبوب ہو وہ بھی تصرف رکھتا ہے. تو یہاں مولا بمانے آقا ہے اور آقا ہی تصرف رکھتا ہے. مولا بمانے حاکم ہے، حاکم ہی تصرف رکھتا ہے. سمجھ گئے جی؟ مولا بمانے آقا، مولا بمانے حاکم، مولا بمانے سردار. اور لغت والوں کا ذکر چھوڑیے، سب سے زیادہ میں نے جو عرض کیا تھا حضرت ابو ایوب انصاری والی حدیث، جو اس وقت سامنے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ خود سنے تھے. الفاظ کا کسی تک پہنچنا الگ ہے اور الفاظ کو اپنے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بولنے والے کی زبان سے سننا الگ ہے. ہمارے پاس تو لکھے ہوئے الفاظ پہنچے ہیں نا، انہوں نے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا تھا. اور اسی حدیث پاک میں ہے کہ جو میں نے ابھی بیان کی کہ یہ جو ہیں حضرت ابو الطفیل وہ کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے کہا سمعتہ من رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں کیا یہ آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ما کان فی الدوحات رجل الا رآہ بعینیہ وسمعہ باذنیہ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو وہاں خیموں میں تھا مگر اس نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا. تو جنہوں نے خود دیکھا اور سنا وہ اس وقت کے اتار چڑھاؤ، آواز کے نشیب و فراز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی سمجھتے تھے کہ علی جو ہیں ہمارے آقا ہیں. اسی لیے مولا علی نے ان سے پوچھ لیا تھا بھائی تم عرب قوم ہو، تم مجھے اپنا مولا کیسے فرما رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن حضور نے جو فرمایا تھا. تو ہمیں یہاں لغت کی، اور اگر کسی کو لغت دیکھنے کا زیادہ شوق ہو تو میں ان کے سامنے بخاری شریف پیش کر دیتا ہوں. بخاری شریف میں ہے کہ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں، کتاب التفسیر سورۃ البقرہ کی تفسیر میں دوسرے باب میں یہ الفاظ ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں الولایۃ مفتوحۃ، ولایا واو کے زبر سے مصدر الولا وہی الربوبیت، ولایت کا معنی ہے ربوبیت، واو کے زبر سے ولایت کا معنی ہے ربوبیت. اور وَإِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الْإِمَارَةُ، اور جب واو پر زیر دے دی جائے ولایت پڑھا جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ عمارت. اور صاحب عمارت ہوتا ہے امیر. تو یہاں من کنت مولا فعلی مولا ہو میں سیدنا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ ولی ہے میرے بعد تمہارا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا بنا دیا ہے، آقا بنا دیا ہے، حاکم بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے، فقط دوست نہیں بنایا، قرآن کے ساتھ چھوڑا ہے. قرآن فقط دوست ہے؟ قرآن تو حاکم ہے نا. قرآن کیا ہے؟ حاکم. تو قرآن حاکم ہے. قرآن کے ساتھ جن کو چھوڑا گیا ہے انہیں چوبنے چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا، ان کی اتباع کے لیے ان کو چھوڑا گیا ہے. وہ متبوع ہیں، ان کی اتباع لازم ہے.
تو اس لیے یہ کہنا کہ جی بس دوستی کے لیے چھوڑا گیا یہ خیانت ہے۔ اس حدیث غدیر خم کا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضور نے وہاں بھی من کنت مولا ہو اس لیے فرمایا ہے کہ حضور کو علم تھا کہ میں نے اس کو مولا بنایا ہے، میرے بعد یہ مولا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ مومنوں کا مولا ہے، تو اس لیے حضور نے وہ بات بیان فرمائی۔ باقی رہا یہ کہ جب حضور نے امیر بنایا تو پھر لوگوں نے تو ان کو امیر نہیں مانا۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ خلفاء ثلاثہ نے اپنی خلافت کے دور میں بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کوئی حکم بطور خاص فرمایا ہو یا ان کی رائے سے اختلاف کر کے اپنی رائے دی ہو تو ان خلفاء کرام نے ان کے حکم کو ٹالا نہیں ہے۔ اگر عملاً کسی نے آپ کو امیر اور خلیفہ نہیں بنایا تو اس کی بھی حضور پیشگوئی فرما گئے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے بعد علی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے۔ آپ نے فرمایا اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ تو یہ قوی ہے، تمہیں صراط مستقیم پر لے کر چلے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم ایسا کرو گے نہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو گیا تو آپ بھی جس وقت یہ فرما رہے تھے کہ شورا بنائی جائے تو اس وقت آپ کا بھی یہ خیال تھا کہ مولا علی کو بنایا جائے۔ میں پہلے حضور کے الفاظ پیش کرتا ہوں۔ یہ امام شمس الدین جزری المقری کی کتاب ہے احسن المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، اس میں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے، والی بناؤ گے، تجدوہ زاہداً فی الدنیا راغباً فی الآخرہ، تو تم ان کو دنیا میں زاہد اور آخرت میں رغبت کرنے والا پاؤ گے، اور اگر تم عمر کو بناؤ گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تم انہیں قوی اور امین پاؤ گے، لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، وہ کسی قسم کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا عَلِيًّا، اور اگر تم نے علی کو بنایا تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، تو تم انہیں ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ پاؤ گے۔ يَأْخُذُكُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر چلے گا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ اب یہ وَلَن تَفْعَلُوا جو ہے یہ سب کے ساتھ تو نہیں ہے نا کہ تم ان سب کو نہیں بناؤ گے، بولیے۔ آخر جو ہے نا حضرت علی کا ذکر ہے کہ تم ان کو نہیں بناؤ گے بھی کب؟ پہلا، ورنہ چوتھا تو بنایا ہے نا، ٹھیک ہے نا، پہلا نہیں بناؤ گے۔ اور یہ حدیث کئی بار آئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت امام ابن رہوے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا لوگوں سے، من تستخلفون بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کو خلیفہ بنا رہے ہو؟ تو اہل مجلس میں سے باری باری دو شخصوں نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، جس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفظات کا اظہار کیا۔ تو ایک اور شخص نے عرض کیا ہم علی کو بنائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا خدا مجھے میری زندگی کی قسم تم ان کو نہیں بناؤ گے۔ والذی نفسی بیدہ لو استخلفتموہ لاقامکم علی الحق وان کرہتم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم نے انہیں بنا لیا تو وہ تمہیں حق پر قائم رکھیں گے اگرچہ تم کتنا ہی ناپسند کرو۔ تو اب یہ کہنا کہ بھئی حضور نے جب امیر بنایا، حاکم بنایا یا خلیفہ بنایا تو پھر لوگوں نے اس کو بنایا نہیں تو وہ ہو گئے اور یہ ہو گئے، تو بھئی یہ تو حضور پہلے فرما گئے تم نے بنانا نہیں ہے، لیکن ان میں یہ ساری خوبیاں تھیں، اور پوری امت میں جن کو حضور نے سب پر مولا بنایا،
پوری امت میں سے، تمام صحابہ میں سے، وہ فقط حضرت علی ہیں۔ حضرت علی پر کسی کو مولا نہیں بنایا گیا، حضرت علی پر کسی دوسرے کو مولا نہیں بنایا گیا، مگر باقی تمام پر سیدنا علی کو مولا بنایا گیا۔ تو ہم تو حضور کی حدیث کے پابند ہیں، مولانا لوگوں کی پسند یا ان کی خیانت کے پابند تو نہیں ہیں جی۔ تو اس میں اگر کوئی شخص ہمیں یا اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اسے یہ مولا علی کو مولا ماننا، آقا ماننا، حاکم ماننا اور اس طرح مومنوں کی جانوں سے زیادہ مالک ماننا جس طرح حضور تھے، یہ حدیث متواتر ہے اور یہ قطعی ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظن نہیں ہے، قطعیت کی ضد ہے ظنیت۔ تو یہ ظنی مسئلہ اور فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے، اور اصول جو ہوتے ہیں وہ عقیدہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی اطاعت میں آپ نے جن کو ہمارا مولا بنا دیا ہے انہیں مولا ماننے کی، مولا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔